روشن زندگی کی بیٹھک میں خوش آمدید. آئیے اپنی تندرستی کی بات کریں اور زندگی کو مزید روشن بنائیں. آج ہم شوگر کنٹرول کے لیے غذائیت کی اہمیت پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے گزارش ہے کہ اپنا پروفیشنل انٹروڈکشن ہمارے ناظرین سے کیجیے گا. جی تھینک یو سر. میں پروفیسر ڈاکٹر حاجرہ احمد، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہی میری پروفیشنل لائف گزری. جی جی. اور ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں نے کام کیا ایز لیکچرر. دین اوبویسلی جیسے 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 سینیورٹی کے ساتھ لیکچرر کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ، دین ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف نیوٹریشنل سائنسز اینڈ انوائرمنٹل ڈیزائن، اینڈ دین آئی بیکیم ڈین فیکلٹی آف سائنسز ایٹ علامہ اقبال یونیورسٹی، اینڈ آئی ریٹائرڈ فرام دیٹ کیپیسٹی فیو منتھس بیک. بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اتنی اکمپلشڈ خاتون ہماری محفل میں آئیں اور ہم آج ان سے انشاءاللہ سیکھیں گے بہت کچھ. ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز کریں اگر تو یہ بتائیے گا کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں تو وہ ہمارے خون میں جا کے شوگر میں کیسے تبدیل ہوتی ہے، اور اس میں انسولین کا کیا رول ہوتا ہے، اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے جو ہمیں خون میں ملتا ہے انسولین کے ذریعے. جی، پہلا سوال کے دو حصے ہیں. پہلے کا اگر میں جواب دوں کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ شوگر میں یا گلوکوز میں کیسے کنورٹ ہوتی ہے. غذا ایک ملی جلی کیفیت جس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں، پروٹینس بھی ہیں، فیٹس بھی ہیں اور نیوٹرینٹس بھی ہیں، لیکن جیسے ہم کھاتے ہیں ڈفرینٹ پروسیس سے گزرتی ہے. سب سے پہلا نظام یا ڈائجیشن سسٹم ہے ہمارا، منہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، دین اسٹمک، دین اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن سے ہوتے ہوتے اگر فوکس کریں کہ ہاں یہ گلوکوز کیسے بنتا ہے، یہ شوگر کیسے بنتا ہے، تو فائنلی جب یہ کنورٹ ہوتا ہے انٹو مائی سنگل یونٹ نیوٹرینٹس، جیسے کاربوہائیڈریٹس کی اگر میں بات کروں تو یہ گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور گلوکوز ڈپینڈس دا ٹائپ آف فوڈ وی آر ایٹنگ، دا کوالٹی آف کاربوہائیڈریٹس وی آر ایٹنگ، اور پھر ظاہر تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے کہ انسولین اس کو کیسے کنٹرول کرتا ہے. انسولین بیسیکلی ایک ہارمون ہے، ہماری باڈی پینکریاس سے نکلتا ہے، پروڈیوس ہوتا ہے. ہیلدی باڈی میں وہ خود ہی بن رہا ہوتا ہے، خود ہی مینیج ہو رہا ہوتا ہے. تو جو گلوکوز ہماری بلڈ اسٹریم میں آفٹر ڈائجیشن، آفٹر میٹابولزم پہنچتا ہے، اس میں سے جو ایکسیس یا وافر مقدار میں ہوتا ہے اس کو وہ اکٹھا کر کے ہماری باڈی کے ڈفرینٹ سیلس تک لے کے جاتا ہے. وہاں سے انرجی بنتی ہے، طاقت جس کو ہم کہتے ہیں، جس سے ہم کام کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈیوٹیز، اس میں استعمال ہوتا ہے. اور اس سے بھی جو بچتا ہے اس کو وہ اکٹھا کر کے مسلز میں یا لیور میں ایز گلائکوجن اسٹور کر دیتا ہے. یعنی جو ایک باڈی کا بیلنس کا میکانزم ہے وہ انسولین ہارمون ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نہ وہ کم ہونے دیتا ہے نہ وہ زیادہ ہونے دیتا ہے. ہم اسی طرح صحت مند رہتے ہیں، تو وہ بیلنس میں رکھتا ہے. بیلنس میں رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم عمر کے آگے حصے میں بڑھتے ہیں تو ہماری شوگر کو پروسیس کرنے کی جو طاقت ہے یا جو اس کی قابلیت ہے جسم کی، وہ کم ہو جاتی ہے. تو ایک تو سوال یہ ہوا کہ وہ کیسے کم ہوتی ہے اور جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. جی بیسیکلی جیسے ہمارا ٹاپک سینئر سٹیزنز پر ہے، ایلڈرلی پاپولیشن پر ہے، تو اس میں تھوڑا سا اگر میں اپنے سامعین کو بریف کر دوں کہ ایلڈرلی پاپولیشن کی کلاسیفیکیشن کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ 65 سے لے کر 74 تک جو ایج ہے اس کو ہم ینگ ایلڈرلی کہتے ہیں. 74 سے 84 تک اولڈر ایلڈرلی، اور 84 اینڈ آنورڈز اولڈیسٹ ایلڈرلی. اب جیسے آپ کا سوال ہے کہ کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے کاربوہائیڈریٹس کو یا فوڈ کو یا آل نیوٹرینٹس جو بھی کمپوزٹ فوڈ ہم کھاتے ہیں ڈائجیشن ابزارپشن کے لیے، تو بیسیکلی اٹ ڈپینڈس کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. 65 سے لے کر 74 تک تو کوئی زیادہ ایشو نہیں آتا. ہم اسی طرح جیسے نارمل ایڈلٹس چل رہے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ہضم کرتے ہیں، جسم میں اس کا کنورژنس ہوتی ہے انٹو انرجی.
تھوڑا بہت امپیکٹ آتا ہے لیکن زیادہ نہیں. لیکن جیسے جیسے عمر کا حصہ مزید آگے بڑھتا ہے تو وہاں پہ ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم سلو ہو جاتا ہے. ڈائجسٹو سسٹم سلو ہوگا تو باقی سسٹمز آٹومیٹیکلی اس کی ایبزارپشن ہے, میٹابولائزیشن ہے, ایوری تھنگ بیکم سلوور. اب جب انسولین اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسولین ہارمون ہے اس کی پروڈکشن بھی وہ نہیں رہتی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی پروڈکشن کو. تو وہ پارٹ آف باڈی اسٹوریج اتنا کوئکلی اولڈ ایج میں نہیں ہوتا جو ایکسیس گلوکوز ہے جیسے کہ ایک نوجوان بندے میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ انسولین ریزسٹنس ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہے, یعنی انسولین وہ کام نہیں کر پاتی جو کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو ڈائبٹیز کی طرف ڈائیورژن شروع ہو جاتی ہے انڈیویجولس کی. تو یہ ساری جو آپ نے فرمایا کہ جسم کی تبدیلیاں عمر کے مختلف حصوں میں آتی ہیں, اور پھر آپ کی جو شوگر کنٹرول ہے یا انسولین بننا ہے وہ اس میں چینجز آ چکی ہیں. ہاں جی, اس میں چینجز آتی ہیں. تمام ہارمون, صرف انسولین, اس کے ساتھ ایک اور ہارمون ہوتا ہے گلوکیگون, جو انسولین اور گلوکیگون دو ایسے ہارمونز ہیں جو ہماری گلوکوز لیولز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ان دونوں کا امپیکٹ, اس کے ساتھ ایڈرینلین ہے, کچھ اور ہارمونز ہیں, سارے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے اس کا ٹوٹل امپیکٹ جو ایک مینیج کر رہے ہوتے, فیکٹری کو مینیج کر رہا ہوتا ہے نا باڈی کی جیسے ہیں کہ ہاں گلوکوز اتنا ریلیز ہوا ہے, جتنا بن رہا ہے, اس کو بلڈ میں کتنا رہنا چاہیے, مسلز میں کتنا جانا چاہیے, لیور میں کتنا جانا چاہیے, اس طرح سے وہ کنٹرول نہیں کر پاتے, اور اس کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں, جس سے ڈائبٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے, شوگر کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. یہاں میں تھوڑا سا ایڈ اپ کر دوں کہ ہر کسی میں نہیں ہوتی, اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں, جس میں ہم دو فیکٹرز کو بہت اسٹرانگلی لیتے ہیں, ایک جینیٹکس اور دوسرا انوائرمنٹ. دونوں کا تقریباً 50-50% رول ہے. اگر ہمارے پیرنٹس کو یا ہماری فیملی میں ڈائبٹیز ہے تو موسٹ لائکلی جب ہم ایلڈرلی یا 60 یا 50 یا جو ایج ہم کراس کرتے ہیں, ڈپینڈنگ آن ہاؤ وی آر ویجیلنٹ اباؤٹ کنٹرولنگ دا انوائرمنٹ, ہم اس کو کیچ کر لیتے ہیں. اچھا. اور اگر دوسرا جو 50% ہے وہ انوائرمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں. انوائرمنٹ میں بہت کچھ آ جاتا ہے, جس میں ہمارا لائف اسٹائل ہے, دا فوڈ وی ایٹ, دا وے آف لائف وی اسپینڈ. لائک فار ایگزامپل اگر ہم بہت ایکٹیو نہیں ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی ہماری بہت کم ہے, بیٹھے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, اسٹریسز لیتے رہتے ہیں, تو ہمیں ڈائبٹیز اتنی ہی جلدی پکڑے گی بنسبت اس کے کہ جو بندہ ایکٹیو ہے اور اپنا خیال رکھ رہا ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں کس طرح سے, لیکن خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے شوگر کے معاملے میں, یا جب آپ ڈائبیٹک ہوں یا نہیں ہوں, یا اس کو روکنے کے لیے آپ شوگر چھوڑ دیں, کیا یہ کافی ہوتا ہے یا ایک متوازن غذا کھانا بھی ضروری ہے؟ سب سے پہلے ظاہر ہے شوگر چھوڑنے پہ آتا ہے کہ ایک لفظ شوگر ہے, گلوکوز ہے, وہ چونکہ پیور فارم آف شوگر ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ کے کچھ حد تک ہم ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اپنے سامعین کے لیے بتا دوں کہ صرف شوگر ہی شوگر نہیں کنٹین کرتی, اور فوڈز میں بھی شوگر پائی جاتی ہے. فار ایگزامپل جو روٹی ہم کھاتے ہیں, اگر ہم ریفائنڈ فلاور یا بیکری پروڈکٹس یا ہول گرین کی بجائے, روٹی کی بجائے ہم نان یا وائٹ بریڈ کھا رہے ہوتے ہیں, تو گلوکوز اس میں اتنا ہی امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ فائنلی وہ کنورٹ ہوتا ہے انٹو گلوکوز, انٹو شوگر, جو کہ چاہے آپ پیور گلوکوز کھا لیں, چاہے آپ شوگر کھا لیں, چینی جس کو ہم کہتے ہیں, چاہے آپ ایسے فوڈس کھا لیں جن میں یہ شوگر زیادہ ہوتی ہے, تو ول بی ہیونگ سیم امپیکٹ. لیکن جو آپ شوگر کی بات کر رہے ہیں اس کا کوئک ایکشن ہوگا کیونکہ وہ پیور فارم میں ہوتی ہے. اوہ اچھا. تو اس کا جو میرے ذہن میں جو ایک چیز آ رہی ہے, یا میرا یہ کہہ لیں خیال ہو رہا ہے, یا مجھے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو جیسے بہت ساری چیزیں شوگری چیزیں, آپ نے مٹھائی کھائی, آپ نے را شوگر کھائی, چینی پیالی میں زیادہ ڈالی, کیا یہ بھی ایوائڈ کرنا چاہیے؟
ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. اگر آپ ڈکلیئر ڈائبیٹک ہیں پھر تو بالکل آپ اس پہ بہت دھیان سے توجہ دیں کہ اس طرح کی پیور فارمز آف شوگر جو ہیں وہ اوائڈ کریں. اور اگر آپ نہیں ہیں اور آپ کی فیملی میں بھی ہے اور آپ کا وزن بھی تھوڑا زیادہ کی طرف مائل ہے تو پھر بھی احتیاط کی بہت ضرورت ہے. تو یہاں پہ جب ہم اس ایج میں انٹر ہوتے ہیں ہم یوزلی کہتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ کنٹیننگ فوڈز خاص طور پہ رچ جو ہیں ریفائنڈ فوڈز جو ہیں ان کو آپ اوائڈ کریں تو بہتر ہے. آپ دیکھیے جب آپ ہسپتال جاتے ہیں نا تو وہاں بھی آپ کو ایک چارٹ ڈاکٹرز دیتے ہیں کہ فوڈز الاؤڈ وہ گرین کلر میں ہوں گے, فوڈز ٹو بی ٹیکن ان لمیٹڈ اماؤنٹ وہ یلو میں ہوں گے, اینڈ فوڈز ٹو بی ٹوٹلی اوائڈیڈ وہ ریڈ کلر میں ہوں گے. یعنی ایک عام بندے کو سمجھانے کے لیے انہوں جو لائٹ کے ہوتے ہیں نا کہ ڈینجر لائٹ ہے یا گرین سگنل ہے تو وہ اسے سمجھایا ہوا ہوتا ہے. ڈاکٹرز بھی سمجھاتے ہیں اس بات کو, لیکن ایز نیوٹریشنسٹ یا وی ول ہیو ٹو فوکس آن نیچرل فوڈز, whole grains, more towards foods having more dietary fiber, and the fruits and vegetables, fresh fruits and vegetables should be your focus. یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے حوالے سے یہ بہت اچھا پروگرام آپ جو ہیں اگر اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت الارمنگ ہوگا, سننے والوں کے لیے بھی, کہ ڈائبٹکس جو ہیں پاکستان میں نمبر 1 رینکنگ ہے. یعنی پوری دنیا میں اگر گلوبلی آپ دیکھو تو پاکستان اسٹینڈز ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ. اور اس میں تقریباً میں صبح ہی فگرس پڑھ رہی تھی کہ 31.4% پاپولیشن از ڈائبیٹک, نان ڈائبیٹک, اور اس میں 26% ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائبیٹک ہیں یا نہیں ہے. اور یوزلی ہوتا جب ہے کہ جب کوئی آئز کا ایشو ہوتا ہے, جو کوئی نیورولوجیکل پرابلم ہے یا کڈنیز کا ایشو ہے یا کسی سرجری کے لیے پیشنٹ جاتا ہے ہاسپٹل میں تو ڈاکٹرز یوزلی وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس میں وہ ڈائبٹیز نکل آتی ہے. اس وقت جتنا شاکنگ اس پیشنٹ کے لیے ہوتا ہے کہ او آئی ایم ڈائبیٹک, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ ہو گئی تو بس ختم, کیونکہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے. لیکن بڑی غلط ایک سوچ ہے, اس پہ قابو پانا بہت ضروری ہے. بیماری بے شک لائف لانگ ہے, لیکن اس پہ کنٹرول یا اس کو مینج پراپرلی کیا جائے تو آپ زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی جی سکتے ہیں. بہت سے ایسے انڈیویجولس میں نے دیکھے ہیں کہ ڈائبٹیز کے ساتھ دے لیو لانگ بٹ اٹ ہیز ٹو بی مینیج پراپرلی. اچھا, جو سینئر سٹیزنز ہیں یہ اپنی خوراک میں جو روزمرہ کی خوراک ہے اس میں کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں کہ وہ اپنا شوگر کنٹرول بہتر کریں؟ مثلاً روٹی ہے, چاول ہے, دالیں ہیں, جو بھی ہم دن میں کھاتے ہیں, یا جیسے میں نے پہلے مٹھائیوں کا ذکر کیا, تو کیا تبدیلیاں لائیں کہ وہ اپنا شوگر کنٹرول کو بہتر کر لیں؟ 2 ٹرمز ہم لوگ یوز کرتے ہیں, ایک فوڈز کا گلائسیمک انڈیکس اور ایک یوز کرتے ہیں گلائسیمک لوڈ. گلائسیمیا جو شوگر بلڈ میں ہوتی ہے, آفٹر میٹابلائزیشن یا ایبزارپشن وہ پارٹ آف بلڈ اسٹریم بن جاتی ہے. تو کچھ فوڈز جو ہیں دے ہیو ہائی گلائسیمک انڈیکس. ایک جیسے گلوکوز کا ہم 100 سمجھتے ہیں کہ ایک ریفرنس ویلیو ہے, اس سے نیچے کون سے فوڈز فال کر رہے ہیں, اس کے اوپر کتنے فوڈز جا رہے ہیں. تو نیچے والوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ فوڈز ہیونگ لو گلائسیمک انڈیکس, جو کہ ہم کھائیں تو اتنی جلدی خون کا حصہ نہ بنے, گلوکوز کنورٹ ہو کے گریجولی بنے, جس میں ریفائنڈ, جیسے میں نے پہلے بات کی, فلاور ہے مسٹ بی اوائڈیڈ یا تھوڑی اماؤنٹ میں لینا چاہیے. زیادہ جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہمارا ہائی جو فائبر ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس پہ, یا روٹی ہم کھاتے ہیں تو ہول گرین کی کھائیں. اس میں جیسے چھان ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, مت ڈسکارڈ کریں. وہ جو ڈائٹری فائبر ہے وہ ایلڈرلی پاپولیشن کو ان کا سلو ایبزارپشن, سلو پارٹ آف بلڈ اسٹریم بنتا ہے گلوکوز, اس سے جو بن رہا ہوتا ہے تو انسولین کو اتنا تیزی سے کام نہیں کرنا پڑتا چونکہ انسولین ریزسٹنس آلریڈی موجود ہے. سو وہ ایسے فوڈس کھائیں جن کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ کم ہے. اس کے ساتھ دوسری ٹرم یوز ہوتی ہے گلائسیمک لوڈ. اس میں ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ ہاں ہیونگ گلوکوز in relation to
other carbohydrates as well, جس میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس بھی ہوتے ہیں. تو ان دونوں کو کیلکولیٹ کر کے وہ چارٹس دیے ہوئے ہوتے ہیں اور موسٹلی فوکس اسی پر ہی ہے کہ ہول گرینز with dietary fiber, تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس میں سے گلوکوز ریلیز ہو, اتنا ہی سلو کام کرنا پڑے جو انسولین ہے, اور اتنا ہی وہ آہستہ آہستہ ہماری باڈی کا حصہ بنے. ایک بات آپ کا سوال تھا کہ کیسے ان کو مینیج کرنا چاہیے, یعنی ان کو فوڈز ود لو گلائسیمک انڈیکس استعمال کرنے چاہیے. دوسرا, چونکہ ڈائبٹیز ہے اور اس میں شوگر اسپائکس آتی ہیں, تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے انسٹیڈ آف ہیونگ 3 large meals they should have small frequent meals, یعنی تھوڑا پورشن سائز, اور اس میں جو وقفہ ہے بجائے 6 گھنٹے کا کرنے کے, ناشتہ اور دین لنچ اینڈ دین ڈنر, اس کو بریک اپ کر دیں. انسٹیڈ آف 3 meals they can have 6 but small meals, ہلکا ناشتہ, دین ان بٹوین اسنیک, ہلکا لنچ, دین ان بٹوین اسنیک, اینڈ دین سونے سے پہلے ضرور کچھ کھا لیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ رات چونکہ سردیوں میں خاص طور پہ لمبی ہوتی ہے تو وہ ہائپوگلائسیمیا, لو بلڈ گلوکوز اس میں نہ چلے جائیں, اور اسی میں اکثر بزرگ جو ہیں وہ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ لو بلڈ گلوکوز ہو گیا یا ہائی ہو گیا, دونوں سچویشن میں بے ہوشی ہو سکتی ہے. تو بزرگوں کو اس چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے, اپنے میل پیٹرن کو آرگنائز کریں, متوازن غذا کھائیں, ہول فوڈس کھائیں, اور اسمال فریکوینٹ میلز کھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں 2 چیزیں مجھے بتائیے گا. ایک یہ بتائیے گا کہ چاول جس طرح یا باقی اور بھی جوار کی روٹیاں ہیں یا مکئی کی روٹیاں ہیں, ان کا کیا رول ہے؟ ڈفرینٹ جو ہماری سوسائٹی میں نا کانسیپٹس پائے جاتے ہیں کہ روٹی چھوڑ دیں, مکئی کی روٹی کھا لیں, جو کھا لیں انسٹیڈ آف ہیونگ دیٹ ویٹ روٹی, تو وہ شوگر کو کنٹرول کرے گا. یہ سب ہٹ اینڈ ٹرائلز والی باتیں ہیں. جو ریسرچ کہتی ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ ہاں آپ کھائیں, اینی اسٹارچ یو کین ہیو, بٹ ٹرائی ٹو ہیو ہول گرینس, جس میں ریفائنڈ چیز نہ ہو, چاہے وہ جو کا ہے, چاہے مکئی کا ہے, چاہے وہ گندم کا ہے. اور پھر آپ اپنا پورشن سائز کنٹرول کریں. پورشن سائز, دا اماؤنٹ آف فوڈ یو آر ہیونگ, خاص طور پہ ہیونگ کاربوہائیڈریٹس. کہ جو نئی ریسرچ ہے نا, یا جو امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن کی فائنڈنگز ہیں, وہ یہ کہ آپ ڈپرائیو نہ کریں کسی ایلڈرلی کو کسی بھی فوڈ کے ذائقے سے. دے کین ہیو آل فوڈز بٹ ود کنٹرولنگ دا پورشن سائز, تھوڑی اماؤنٹ میں کھائیں. آپ کو چھوٹی سی میں مثال دیتی ہوں کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اچھا میں تو 1 روٹی کھاتی ہوں یا کھاتا ہوں, تو پہلے تو 2 کھاتی تھی, میں نے کم کر دیا. اب اس روٹی کا سائز ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پنجاب کی بڑی روٹی کھا رہے ہیں یا پھلکا کھا رہے ہیں, تو 1 مینز 1 روٹی کے اندر 2 روٹیاں بھی ہو سکتی ہیں, سائز کا ہو گیا. جو ایکسٹینڈڈ کہتے ہیں نا ہم, 30 گرامز کی روٹی کہتے ہیں, سی ڈی سائز جیسے ہے, سی ڈی کا جو سائز ہوتا ہے, یا ایک جو بریڈ سلائس ہے دیٹ از اکول ٹو 1 روٹی, جو ریسرچ میں ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ ہماری روٹی یوزلی 100 گرام پلس ہوتی ہے. مینز ایک روٹی میں 30 + 30 60, پھر 90, پھر پلس 30, 4 سرونگس ہم ایک گو میں کھا رہے ہوتے ہیں, کہنے کو وہ ایک روٹی ہے. تو تھوڑا سا اس پہ لٹریچر پڑھنا بھی چاہیے, اور روٹی کے سائز کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیے یا استعمال کریں کہ ایک روٹی مینز چھوٹی روٹی, نہ کہ وہ والی روٹی جو ہمارا پنجاب میں ایک بہت بڑی روٹی بنتی ہے. اچھا, آپ نے ذکر کیا تھا کہ رات کو کھا کے کچھ سوئیں, اور یہ ضروری ہے. تو لیکن آج کل جیسے ایون نارمل لوگ, کئی سینئر سٹیزن 8 سے 10 گھنٹے رات کو سوتے ہیں, اور سردیوں میں شاید وہ وقفہ بڑھ جاتا. آنکھ اگر کھلے بھی تو اٹھ کے کچھ کھائیں گے تو نہیں. تو کیا یہ چیز مناسب ہے یا یہ ایکسیپٹیبل ہے, یا اس کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ جو ایشوز آپ ریز کریں گے, یہ ایشوز آتے ہیں. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا. خاص طور پہ سردیوں کی راتیں کافی لمبی ہوتی ہیں, اور ایلڈرلی جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں وہ بڑے سست ہوتے ہیں اپنے کھانے کے اہتمام میں, یا اس کو آرگنائز کرنے میں, یا متوازن غذا کا استعمال کرنے میں, کہ ہاں جو مل گیا کھا لیا, رات سو گئے ٹھیک ہے, صبح اٹھیں گے کہ دیکھا جائے گا. تو اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں خود تھوڑا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا, اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو خاص طور پہ رات کا کھانا کھا لیا,
9 بجے سو گئے, صبح نماز ان کی 4 یا 5 بجے ہو رہی ہے, تو کافی گھنٹے بیچ میں آ گئے نا. اب یہ ہے کہ وہ اس بزرگی کی حالت میں یہ بھی نہیں کہ جا کے کچن میں خود جا کے کھا لے. تو آپ کے بچوں کا, سینئر سٹیزنز کے بچوں کا فرض ہے کہ ٹیبل کی سائڈ پہ جیسے کھجوریں رکھ دی ہیں یا کوئی بسکٹ کریکرز رکھ دی ہیں کہ رات کو اٹھیں تو بیچ میں تھوڑا سا وہ اس کو کھا لیں تاکہ ان کو گلوکوز لیول جو ہے وہ مینٹین رہے, اگر وہ ہائپوگلائسیمیا جانے کا ان کا ٹرینڈ ہے. کیونکہ ہائپر بھی ظاہر خطرناک ہو سکتا ہے, لیکن ہائپو بالکل چپکے سے نکل جاتے ہیں بندے, تو اس کو مینٹین کرنا, اس کو لک آفٹر کرنا از ویری امپورٹنٹ. اچھا, جو یہ میٹھے کا استعمال ہے یہ ایک تو چھٹتا نہیں ہے بہت لوگوں کے, نہ دل سے نہ زبان سے, تو فیملی فنکشن میں یہ زیادہ تر بڑھ جاتا ہے. جو نارمل بھی تھوڑا میٹھا کھاتے ہیں وہ بھی فنکشنز کے اندر جا کے زیادہ میٹھا کھاتے ہیں. اس کے متبادل کیا ہیں, وہ لوگ کیا کریں کہ ان کا دل اور ان کا وہ جس کو ہم نیت کہتے ہیں کہ نیت بھر جائے کہ یار نہیں اور نہیں کھانا. بس نفس پہ قابو, اگر میں کہوں نا سمپل ورڈز میں, کہ اپنی چاہ پہ قابو یا نفس پہ قابو بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ اچھی بات جو کہ ادروائز ہم کہتے ہیں کہ ہاں از ناٹ گڈ, جو سینئر سٹیزنز کے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے سے مرجھا جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں, ان کو ذائقہ اس طرح فیل نہیں ہوتا جو ایک یوتھ میں یا ینگ ایج میں ہوتا ہے. تو جو ایڈڈ شوگر ہے وہ تو میں بالکل کہوں گی کہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر دل چاہتا ہے میٹھا کھانے کو, اور اس کے ساتھ ایک اور ٹرینڈ آیا کہ ہاں آرٹیفیشیل سویٹنرز کا استعمال, ریسرچ اور بہت لانگر استعمال کے بعد پتہ چلا کہ اس کی اور کمپلیکیشنز بہت ہیں, کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, خدا نخواستہ کوئی میلیگننسیز کا ہونا بھی سامنے آیا, تو وہ بھی اوائڈ کرنا چاہیے, نہیں لینا چاہیے. میٹھی چیزیں لائک فار ایگزامپل کھانا چاہیں تو دیکھیں میٹھے میں فروٹس بھی بہت سارے میٹھے ہوتے ہیں. ہاں, تو بجائے اس کے کہ آپ مٹھائی ہی کھا رہے ہیں تو آپ ان کی طرف آ جائیے. میٹھے کا کتھارسس ہی کرنا ہے نا, بلینڈ کر کے فروٹس کو. فار ایگزامپل اگر آپ ویسے نہیں کھا سکتے, جیسے ایپل ہے فار ایگزامپل, یا گریپس ہیں, گریپس یوزلی کہتے ہیں کہ تھوڑے لمیٹڈ اماؤنٹ میں شوگر میں کھانا چاہیے, کہ ان کا گلائسیمک انڈیکس ہائی ہوتا ہے تھوڑا کمپیریٹیولی ایز کمپیئر ٹو ادر فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. سمپل واٹر میں وداؤٹ ایڈنگ شوگر, وداؤٹ پیلنگ آف, جیسے ایپلز ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے بلینڈ کر کے اگر ایک گلاس ڈرنک آپ بنا دیتے ہیں نا, تو وہ میٹھا بھی ہوتا ہے, ہیلدی بھی ہوتا ہے, اس میں ڈائٹری فائبر بھی ہوتا ہے, اس میں چوئنگ بھی اتنی نہیں ہوتی, چبانا بھی نہیں پڑتا, تو وہ بڑے شوق سے بزرگ پی لیتے ہیں. ہاں اگر بہت دل چاہ رہا ہے اور فیسٹیولس پہ کبھی کبھی جیسے عید آ گئی تو تھوڑا بہت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا خدا نخواستہ وہ زہر ہے آپ کھائیں گے تو فوراً کچھ ہو جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں. میں نے شروع ہی میں کہا کہ اپنا پورشن سائز ہمیں کنٹرول کرنا ہے, اماؤنٹ تھوڑی کم کر دیں, کھا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, جو فار ایگزامپل ایک ایکٹیو رہنا, اچھی رات کو نیند کرنا, واک کرنا, کھانے کے بعد واک کرنا, یہ شوگر کنٹرول کے لیے کتنا بہتر ہے؟ جی, شروع میں نے جیسے بات کی تھی کہ شوگر از دا آؤٹ کم آف 2 میجر فیکٹرز, دیٹ از جینیٹکس اینڈ انوائرمنٹ. تو جو آپ بات کر رہے ہیں فزیکلی ایکٹیو رہنا, ایکسرسائز کرنا, یہ انوائرمنٹ میں آتا ہے. وہ 50% جو جینیٹکس والا ہے وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن جو دوسرا 50% ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے کنٹرول میں ہے. اور خود کو ایکٹیو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کھایا, جو آپ کا فوڈ ہے کنورٹ ہوا ٹو گلوکوز, اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ بلڈ اسٹریم میں رہے یا اس تیزی کے ساتھ وہ سٹور نہ ہو ہمارے لیور میں یا ہمارے مسلز میں بیکاز آف انسولین ریزسٹنس. تو اس کو جو ہم استعمال کر لیں گے وہ ہم ہیلپ آؤٹ کریں اپنی باڈی کو ٹو کنٹرول آر بلڈ گلوکوز لیولس. سو فزیکل ایکٹیویٹی مسٹ بی دیئر. اس کے ڈفرینٹ ویز ہیں کہ آپ ایک برسک واک کرتے ہیں, اگر آپ اس چلنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں. کئی لوگوں کو گھٹنوں کا درد ہو جاتا ہے یا کوئی چلنے میں دقت ہوتی ہے, بڑھاپا ہے نا, کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, یا وزن زیادہ ہو گیا اس کو اٹھا کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اپنے جسم کو اٹھائیں, چلائیں ضرور. چاہے آپ لائٹ ایکسرسائزز جیسے کرتے ہیں, یوگا ٹائپ ہیں, گروپس ایسے جوائن کر لیں کہ آپ
لوگوں سے بھی ملیں اور آپ فزیکلی ایکٹیو بھی رہیں. آپ بینگ مسلم سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کی مسجد گلی کی اس نکڑ پر ہے یا 2 گلی چھوڑ کر ہے تو بجائے اس کے آپ گاڑی میں جانے کے آپ 10 منٹ پہلے نکل پڑیں گھر سے اور پیدل واک کرتے ہوئے مسجد کی طرف پہنچیں, نماز پڑھیں, ملیں جلیں, گھر واپس آئیں, کیونکہ آپ کی یہ ایک بہترین جو فزیکل ایکٹیویٹی آنے جانے میں اور پھر نماز پرفارم کرنے میں جو ہوتی ہے, اللہ نے خود بہت سے ہمارے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں جن کو ہم اویل نہیں کرتے ہیں. تو فزیکلی ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ اگین امریکن ڈائٹیٹک ایسوسیشن کی طرف جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیلی جو ہے نا آپ کی ½ این آور کی واک مسٹ ہے. ایک گو میں نہیں کر سکتے ہیں, 2 میں سپلٹ کر لیں. 15 منٹ آپ صبح میں کر لیں, 15 منٹ آپ شام میں کر لیں. اگر آپ ویسے نہیں کر سکتے ہیں, خود سے چل کے اسٹک کے سہارے کر لیں. اس سے نہیں کر سکتے تو میں اپنی اسٹریٹ میں دیکھتی ہوں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ہی از 90+, لیکن وہ کرتے کیا, ان کی ویل چیئر ٹائپ ہے, اس کو پش کرتے گلی میں جا رہے ہوتے ہیں اور پھر جب ایک جگہ تھکتے ہیں اسی چیئر پہ بیٹھ کے لوگوں کو آبزرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہی نیور جسٹ کیپ ہم آئیڈل, وہ چلتے پھرتے ہی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم چلنے میں ہی زندگی ہے, حرکت میں ہی برکت ہے. اچھا, کیا یہ صحیح ہے کہ جو اسٹریس اور لونلینس کی سچویشن میں سینئر سٹیزن ایموشنل ایٹنگ کرتے ہیں, زیادہ کھا لیتے ہیں, اس کے لیے کیا الٹرنیٹیو یا کیا طریقے کرنے چاہیے کہ یہ ان کو سچویشن نہ پیدا ہو؟ اچھا, اگر آپ ریسرچ پیپرز پڑھیں نا تو ڈائبٹیز کی سب سے میجر وجہ سٹریس بھی ہے. میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان نمبر 1 پہ سٹینڈ کر رہا ہے. پہلے ڈائبٹیز ایفلوئنس کے ساتھ ہوتی تھی کہ آپ جتنے امیر ہیں, آپ جتنا کھانا پینا جو ہے اس طرح کا کھاتے ہیں, تو وہ اس ملکوں میں شوگر زیادہ تھی. پاکستان تو آپ کے سامنے ہے, امارت تو بہت دور کی بات. اسٹریس از جو ہے نا کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز ڈائبٹیز. اس کی سچویشن میں جو فوڈ انٹیک کا ہے 2 طرح کے ریئیکشنز ہو سکتے ہیں, یا آپ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں یا آپ بہت کم کھاتے ہیں, یعنی ڈپینڈز آن دا انڈیویجولس. اگر زیادہ کھائیں گے تو ظاہر ہے اس کا آؤٹ کم جو ہوگا وہ اوور ویٹ ہوگا, شوگر انٹیک زیادہ ہوگا, دیٹ ول لیڈ ٹو ڈائبٹیز. اور اگر آپ کم کھائیں گے تو وہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں مے بھی آپ اتنا نہ کھائیں تو ڈائبٹیز کی جو دوسری پکچر ہے جس کو ہائپوگلائسیمیا یعنی بلڈ گلوکوز لیول جو ہے آپ کا کم ہو جانا, اس میں آپ جا سکتے ہیں. یعنی دونوں ریئیکشنز میں یہ پاسبل ہے. تو سٹریس کو میجر چیزیں اوائڈ کریں, خود سے اوائڈ کرنا. طریقے ہیں ڈفرینٹ اس کے کہ اپنے آپ کو انگیج رکھیں انٹو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. دوستوں جو موجود ہیں, جو زندہ ہیں, ان سے ملیں جلیں, بات چیت کریں, پارکس میں جائیں, مساجد میں جائیں اور اپنا شیئر کریں واٹ ایور یو آر تھنکنگ کہ ہاں دماغ میں کیا آ رہا ہے. تو اپنے دماغ میں مت رکھیے, سوچوں میں مت گویں. کہ وہ کہتے ہیں نا ہمارے ڈفرینٹ کلچر میں یہ کہتا ہے کہ بیچارے کو سوچیں مار گئیں. وہ جو سوچیں ہیں نا ان کو شیئر کریں تاکہ آپ کے اندر نہ رہیں. تو یو کین اوور کم دس ڈائبٹیز بائی کنٹرولنگ اسٹریس سچویشن اور by having imbalanced meals because of the stress. جی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جو ہمارے خاص طور پہ فنکشنز کے اوپر جو کھانا ہے یا اس طرح کی جو چیزیں, وہ ایک کنیکشن کا بھی ذریعہ ہے, وہ سوشل انٹریکشنز ہیں, وہ سوشل سیٹسفیکشن ہے جو ہمیں ملتی ہے. تو نارملی جو سینئر سٹیزن بعض لوگ جو اس کو کہتے ہیں میں اس کو ریسٹرکٹ کروں گا, میں اوائڈ کروں گا, تو کیا اس کے الٹرنیٹیو ہیں کہ کسی ایسے طریقے سے پارٹیسپیٹ بھی کیا جائے, کام کھایا بھی جائے یا نہ کھایا جائے, کہ وہ اس محفل میں بھی شریک ہوں اور وہ وہاں پہ اگر کچھ کھانا بھی چاہیں تو یہ فیل نہ کریں کہ یہ میرے لیے شاید زہر ہے یا میرے لیے ایک کوئی ممنوع چیز ہے. اچھا, ایک اگر آپ نیوٹریشن پڑھیں نا تو اس کا ایک ڈسپلن ہے جس کو ہم سوشیولوجی آف فوڈ کہتے ہیں. جی جی. فوڈ کی سوشیولوجی کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو کیک خرید لیا, کیک لے گئے کہ ہاں ہم گھر آئے ہیں, تو ایک اچھے جو مہمان ہے اس کا یہ جسچر ہوتا ہے کہ مجھے آپ کا خیال ہے, پیار میں آپ کے لیے کیک لے آیا. یا مٹھائی کا ڈبہ خرید لیتے ہیں, اگین میٹھا, اگین کیک, ریفائنڈ فوڈ.
اسی طرح جیسے سوشالوجی آف فوڈ، کوئی ایونٹس ہوتے ہیں تو اس میں بھرمار کھانوں کی ہوگی، جس میں میٹھا بھی ہوگا، ڈفرینٹ جو ہے مین ڈش بھی ہوگی، اور سارا جو زور لگا سکتے ہیں جی بالکل. ٹائپ آف فوڈ پہ ہوتا ہے، اور آپ انوائٹیڈ بھی ہیں، آپ نے کھانا بھی ہے. آپ کے سامنے جب اتنے طرح طرح کے فوڈز آ جائیں اور ٹائپ بھی ڈفرینٹ ہیں، جس میں جیسے ابھی شروع ہم نے ذکر کیا کہ ریفائنڈ کاربز آپ کو معلوم کی ہے کہ ہاں میں نے نہیں کھانے، بہت میٹھا میں نے نہیں کھانا، تو کوئی آپ کے اوپر گن لے کے تو نہیں کھڑا ہوا نا کہ آپ نے کھانا ہی کھانا ہے. جی جی بالکل. وہاں پہ یو کین تھنک لاجیکلی، ویجیلنٹلی کہ ہاں مجھے یہ کھانا ہے، کم کھانا ہے، یہ چھوڑنا ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ چوز کریں امنگ دا ہیلدی چوائسیز. ہیلدی فوڈ چوائسیز آر مسٹ فار ایلڈرلی ایز ویل. ہاں کبھی کبھی وہ ہم کہتے ہیں نا یا چیٹ ڈے ہے کہ جی ہاں دل چاہ رہا ٹھیک ہے، تو اور کھائیں ابھی گے. مہینے میں ایک بار ایسا فیسٹیوز یا فیسٹیولز میں آپ گئے ہیں یا آپ نے کسی کو انوائٹ کیا ہے تو تھوڑا سا چکھ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کو ہیبٹ بنا لینا کین بی ڈینجرس. یا روزانہ کا اپنی خوراک کا نہیں حصہ ہونا نہ. چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں اگر آپ سے ہم یہ کہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ کون سا ایسا پیغام دے سکیں گے جس سے وہ اپنی زندگی کو بہتر شوگر کنٹرول کے حوالے سے بنائیں، اور یہ ایک امید بھرا پیغام ہو جس میں آپ ان کو یہ بتائیے گا کہ شوگر پہ کنٹرول ہی اصل میں میٹھی زندگی ہے. جی، میٹھی زندگی بہت پیاری چیز ہے، اس کا ہم پر حق ہے، اور اوبویسلی ہمارا فرض ہے کہ اس کو جس طرح سے اچھے طریقے سے گزار سکیں ہم اس طرح سے پلان کریں. تو کوالٹی آف لائف اس ایج میں سینئر سٹیزنز کو اپنی کوالٹی آف لائف پہ توجہ دینا ہے. اور دیکھیں جتنا عمر اللہ نے لکھ دی ہے وہ تو ہے ہی ہے نا، اتنا تو آپ نے جی نہیں ہے. آپ بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بھی لیٹ کے گزار سکتے ہیں اس کو، اور آپ چلتے پھرتے اور ایکٹیو رہتے ہوئے بھی گزار سکتے ہیں اس کو. چوائس ہماری اپنی ہے. اس کے لیے جو ٹیک اوے میسج ہے فار دا سینئر سٹیزنز کہ بیلنسڈ فوڈ، اپنی غذا کا متوازن غذا کا استعمال، اور اس میں تھوڑا سا جو امبیلنس آپ کریں گے وہ یہ ہیں کہ آپ کے ہول گرینز، ڈائٹری فائبر، مور ٹورڈز فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس، انکلینیشن ہونی چاہیے. فزیکلی آپ کو ایکٹیو رہنا چاہیے، اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، پانی کی کمی نہ ہو، کہ اکثر پیاس بھی نہیں لگتی، فیل نہیں ہوتی، لیکن آپ کے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ایکسرسائز کی جو ہم نے بات کی، اور اپنے آپ کو انگیج رکھیں انٹو سوشل ایکٹیویٹیز جس میں آپ کی پسند کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، آپ اپنے نواسوں پوتوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، ان کو پارک میں لے جا سکتے ہیں. بیٹھیے نہیں، بیٹھ گئے یہ سوچتے ہوئے کہ اب تو بس گھٹنے ختم ہو گئے، میں کیسے چلوں، یہیں آپ کی کوالٹی آف لائف ڈیمیج یا اس کا امپیکٹ اس پہ نظر آئے گا. ایکٹیو رہیے، زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریے، اور کوالٹی آف لائف پہ توجہ دیں بائی ٹیکنگ کیئر آف آل آسپیکٹس جو بھی ہم نے ڈسکس کی. اس میں یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہاں میں نے ہیلدی فوڈ چوائسیز کر لیے، میں نے ایکسرسائز کر لی، ایک جو آپ کا فالو اپ ود یور فزیشین دیٹ از مسٹ. اس پہ آپ اگنور نہ کریں. ایوری منتھ اگر آپ سمجھتے ہیں یا ایوری 3 منتھس آپ سمجھتے ہیں تو اپنے فزیشین کو ضرور وزٹ کریں. ایک دفعہ کمپلیٹ باڈی چیک اپ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، تاکہ اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو یا اپنی فوڈ ہیبٹس کو پلان کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ ہماری بیٹھک میں تشریف لائیں اور آپ نے اتنی مفید معلومات دی جو ہمارے ناظرین کے لیے بہترین ذریعہ ہوں گے شوگر کو کنٹرول کرنے میں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. دوستو، صحت مند خوراک کا مطلب ہرگز ریسٹرکشن نہیں ہے. آپ ضرور کھائیے لیکن بیلنس طریقے سے کھائیے اور اپنی ضروریات کے مطابق کھائیے تاکہ آپ ایک بہتر اور خوبصورت زندگی گزار سکیں اور آپ کا شوگر کنٹرول بھی آپ کے بس میں ہو. شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے محفل کا حصہ بنیں. ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں.